السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، ہمارے 20 سوال تھے، اس میں سے آج ہم پہلے سوال کا جواب تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلا سوال تھا ہمارا، کیا دنیا نبی کے صدقے طفیل میں بنی ہے یا نہیں بنی ہے؟ تو اس کا جواب قرآن دیتا ہے سورہ کہف آیت نمبر 7 میں، اور سورہ دہر آیت نمبر 2 میں، اور سورہ ملک آیت نمبر 2 میں۔ ویسے تو بہت ساری آیتیں ہیں، یہ جو میں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے تو مجھے 3 آیت دکھی ہیں، ملی ہیں، تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کیا دنیا نبی کے صدقے طفیل میں بنی ہے یا نہیں بنی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے سورہ کہف آیت نمبر 7۔ تو سورہ کہف آیت نمبر 7 کیا کہتی ہے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ تو سورہ کہف آیت نمبر 7 کہتی ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا ہے، یعنی کہ جو یہ دنیا بنائی ہے، زمین بنائی ہے، آسمان بنایا، اس کو آرائش یعنی کہ ہم نے اس کو سجا دیا ہے، اور اس کو ہر طرح سے ہم نے ہر طرح کی لذتوں سے اور ہر طرح کے فائدے سے ہم نے اس کو بھر دیا ہے۔ جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں۔ تو دنیا کس لیے بنی ہے؟ آزمائش کے لیے، کہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان ساری چکا چوند میں رہتے ہوئے وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں یا اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا ہے، یعنی ہم نے اس کو فائدہ دینے کے لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرتا ہے یا اچھے کرم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو پہلی دلیل ہوگی سورہ کہف آیت نمبر 7۔ اب ہم آتے ہیں سورہ دہر۔ سورہ دہر جو ہے اس کو الانسان بھی کہتے ہیں، الانسان، جو 86 یعنی کہ 76 نمبر کی آیت ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے انسان کو نطفے سے یعنی ویرے سے یعنی منی کے قطرے سے پیدا کیا ہے تاکہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی آزمائش کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو نطفے سے، ویرے سے اور اس کو منی کے قطرے سے پیدا کیا ہے تاکہ اس کی آزمائش کریں کہ اس میں سے کون اچھے کرم کرتا ہے۔ تو اسی لیے اچھے کرم کرنے کے لیے ہم نے اس کو کیا بنایا؟ اس کو سنتا اور دیکھتا بنایا، یعنی اس کو کان سے سننے والا اور آنکھوں سے دیکھنے والا بنایا۔ تو یہ کیوں بنایا؟ تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں کہ اس میں اچھے کرم کون کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی سورہ دہر، سورہ انسان کی آیت نمبر 2۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ ملک پہ۔ تو سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ 67 نمبر کی سورہ ہے اور یہ بھی آیت نمبر 2 ہی ہے۔ تو اس میں کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ کس نے؟ اللہ نے۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ آزمائش کا ورڈ یعنی کہ لفظ استعمال کر رہا ہے، تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے، یعنی کہ کون اچھے کرم کرتا ہے، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم کرم کر رہے ہیں
اور اگر ہمارے کرموں میں یا ہمارے عمل میں کچھ کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں بخشنے والا زبردست ہوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم اچھے کرم کرتے جاؤ، یعنی کہ اچھے عمل کرنے کے لیے اس دنیا کو پیدا کیا ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جو دنیا بنی ہے، دنیا یہ نبی کے صدقے طفیل میں نہیں بنی ہے، یہ آزمائش کے پیٹرن پہ بنی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کرے کہ ہم میں اچھے کرم کون کرتا ہے. اب اچھے کرم کیا ہے اس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.